آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے شہر کی جو نہ صرف جنوبی پنجاب کا دل ہے بلکہ اپنی ہزاروں سال پرانی تاریخ، صوفیاء کرام کے مزارات اور قدیم ورثے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ملتان کی، جسے اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ملتان کی تاریخ کم از کم 5000 سال پرانی ہے۔ دوستو، قدیم زمانے میں ملتان کو مولستان کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے سورج کا شہر، کیونکہ یہاں سورج کا دیوتا کا بڑا مندر ہوا کرتا تھا۔ سکندر اعظم جب 326 قبل مسیح میں برصغیر آیا تو اس نے ملتان کا محاصرہ کیا۔ تاریخ میں ملتان کا قلعہ اس واقعے کی بڑی مثال ہے، جہاں سکندر کو شدید زخمی بھی کیا گیا۔ بعد میں ہندو شاہی دور، پھر بدھ مت کے دور اور پھر اسلامی فتوحات کے بعد ملتان ایک علمی، تجارتی اور روحانی مرکز بن گیا۔ دوستو، اگر اسلامی فتوحات اور صوفیاء کے دور کی بات کریں، 8ویں صدی میں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہاں اسلام کی روشنی پھیلی اور ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا جانے لگا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ شمس تبریز اور دیگر کئی بزرگوں نے یہاں اسلام اور روحانیت کا پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ملتان کو صوفیاء اور اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ دوستو، مغلیہ اور سکھ دور کی بات کریں، مغل بادشاہوں کے دور میں ملتان ایک اہم تجارتی اور زرعی مرکز بن گیا۔ یہاں کے قلعے کو مزید مضبوط کیا گیا اور خوبصورت مساجد اور باغات تعمیر ہوئے۔ بعد میں سکھوں نے بھی ملتان پر حکومت کی اور پھر برطانوی راج آ گیا۔ دوستو، اگر جدید دور کا ملتان کی بات کریں، پاکستان بننے کے بعد ملتان نے صنعتی اور زرعی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ آج ملتان جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کی مشہور فصلیں آم، گندم، کپاس اور آم کے باغات تو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ملتان کو آموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 7واں بڑا شہر ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ملتان کی آبادی تقریباً 22 لاکھ سے زائد ہے۔ دوستو، اگر ملتان کے مشہور مقامات کی بات کریں تو اس میں قلعہ قاسم باغ، قدیم دور کا قلعہ جہاں سے پورے شہر کا شاندار منظر دکھائی دیتا ہے، شاہ رکن عالم کا مزار فن تعمیر کی بے مثال اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین زکریا کا مزار جہاں لاکھوں زائرین حاضری دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ شاہ شمس تبریز کا مزار اور ایک روحانی مرکز ہے۔ اس کے علاوہ گھنٹہ گھر، برطانوی دور کی یادگار پرانا ملتان بازار جہاں آج بھی قدیم ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ جدید دور میں ملتان کا میٹرو بس سسٹم، نیا ایئرپورٹ اور بڑے بڑے شاپنگ مال بھی موجود ہیں۔ دوستو، ملتان کی ثقافت اور کھانے کی بات کریں، ملتان کے لوگ مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں کے مشہور کھانے ہیں سوہن حلوہ، آم، ملتانی کچوری، ملتانی کھیر۔ دوستو، صوفیاء کے عرس اور میلوں میں شہر کا رنگ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ دوستو، ملتان کا پرانا اور نیا ملتان کی موازنہ کریں تو پرانے ملتان میں قدیم قلعے، مساجد، مزارات، پرانے بازار اور تنگ گلیاں ہیں۔ اسی طرح اگر نئے ملتان کی بات کریں، جدید انفراسٹرکچر، ایئرپورٹس، میٹرو بس، شاپنگ مالز اور بڑے تعلیمی ادارے جیسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہ ملتان آج بھی اپنی قدیم وراثت اور جدید ترقی کا حسین امتزاج ہے۔ دوستو، ملتان صرف ایک شہر نہیں بلکہ یہ ایک تاریخ ہے، ایک ورثہ ہے، ایک روحانی منزل ہے۔ یہاں کے صوفیاء نے انسانیت، امن اور محبت کا پیغام دیا جو آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی پاکستان کا سفر کیا تو ملتان ضرور جائیں، کیونکہ یہ شہر آپ کو اپنی تاریخ، ثقافت اور محبت بھری فضاؤں میں ڈبو دے گا۔ دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو ملتان سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو پہ لازمی کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔